نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری گفتگو کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حلیم و بردبار۔ جو شخص آپ سے برا سلوک کرے، آپ پر ظلم ڈھائے اور آپ بدلے کی طاقت و قوت کے باوجود اسے معاف کر کے درگزر سے کام لے تو یہ حلم ہے۔ مطلق طور پر یہ انسان کی سب سے افضل و اعلیٰ خوبی اور کمال ہے، کیونکہ یہ خوبی اور کمال کئی فضائل کا مجموعہ ہے، جیسے طبیعت میں ٹھہراؤ، کشادہ دلی، قوت برداشت، غصے پر کنٹرول اور وسعت ظرفی۔ یہ خوبیاں اور کمالات صرف وفا شعار معززین میں پائے جاتے ہیں، اور ان سب کے امام الرسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حلم اپنی خوبصورت ترین شکل میں موجود تھا، اور آپ عفو درگزر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حلیم و بردبار، کشادہ دل، نرم خو، بلند اخلاق اور خاندان والے سے لطف و کرم کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، محروم رکھنے والوں کو نوازا، قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلح رحمی کی، برا سلوک کرنے والوں کو معاف کیا، اپنے خاص حقوق میں کبھی بھی اصرار نہ کیا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ ہوتا تو آپ ڈٹ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ادب اور سخت مزاج دیہاتیوں کا سامنا کیا، حلم بردباری اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے رب کے حکم فاصفح الصفح الجمیل کی تعمیل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے، نہ اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتے، نہ ذاتی انتقام کے لیے، بلکہ جب آپ کو غصہ دلایا جاتا تو اس وقت آپ کا حلم اور بڑھ جاتا۔ کبھی تو آپ غصہ دلانے والے کو مسکرا کر معاف کر دیا کرتے تھے، اور کبھی عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلم کے وصف کی تعریف کرتے، اس کے فضائل بیان کرتے، اور صحابہ کرام کو یہ وصف اختیار کرنے کی ترغیب دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشج عبد القیس سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، ایک حلم و بردباری اور دوسری صفت طبیعت میں ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل و برداشت کا ایک مظہر اس وقت سامنے آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو دعوت توحید دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اپنے اوباش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیے۔ ان لوگوں نے پتھر مار مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیاں زخمی کر دی، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو دیا گیا جواب سن لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں مجھے حکم دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہے تو میں ان دونوں سنگلاق پہاڑوں کو اٹھا کر ان پر رکھ دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کیا تاریخ عالم میں آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس سے اس سے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کا مشورہ کیا جا رہا ہو، اور یہ بات بھی یقینی ہو کہ اس کے ایک اشارے پر ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، لیکن وہ شخص یہ جواب دے رہا ہو، نہیں، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کی وہ مجسم تصویر ہے کہ جس نے تاریخ کے تمام مردباروں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور بنی نوع انسان کے حلم کی ہر مثال آپ کے سامنے ہمیشہ کے لیے ہچ رہے گی۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے
کہ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو دیکھو، محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ظلم سہتے تو ہے لیکن ظلم ڈھایا نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب ہم نہایت عقیدت و احترام اور غور و فکر سے اس منظر کا جائزہ لیتے ہیں جس کے تصور سے آنکھیں نم ہو جاتی ہے، روحیں کانپ اٹھتی ہے، زمانہ تھم جاتا ہے۔ یہ ایسا منظر ہے کہ جسے گردش ایام بھی نہ بھلا سکے گی۔ وہ اہل مکہ کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل و برداشت کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آج وہ تمام کے تمام مجرمین آپ کی نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے، وہ خونخوار بھی تھے جو بار بار آپ پر قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، وہ بے درد و بے رحم بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کیا تھا، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا فنڈا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ آج آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی موجود تھے۔ آج وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رکھا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا اور آپ کے پروانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ آج یہ سب کے سب 12,000 انصار و مہاجرین کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے اور دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوڈیاں چیل کووں کو کھلا دی جائے گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ اور ان کے پیر کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خوفناک فضا میں شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے سوال کیا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے تمام لوگ یک زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ کریم ابن کریم ہے، ہمیں آپ سے رحم و کرم کی امید ہے۔ تمام مجرمین کی للچائی ہوئی نظریں نگاہ نبوت کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ یکایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی سب سے بڑی معافی کا اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم طلقاء، کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ غیر متوقع جواب سن کر تمام مجرمین کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئی، اور کعبہ کے در و دیوار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے گونجنے لگی۔ شاعر کہتا ہے، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج آپ کے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام مجرمین کھڑے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجرمین کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل برداشت کا ایک معاملہ اس وقت بھی سامنے آیا جب آپ کا سامنا آپ کے چچا ابو سفیان بن حارث سے ہوا۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے شاعر تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو لے کر مقام بیدا کی طرف نکل گئے۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا ابو سفیان کہاں کا قصد ہے؟ کہنے لگے مقام بیدا کی طرف جا رہا ہوں، بخدا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری سے بخوبی واقف تھے، کہنے لگے ابو سفیان تم نے غلط اندازہ لگایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و کریم ہے، آؤ تم ان کی نبوت کو تسلیم کر لو اور ان سے اس طور پر معذرت طلب کرو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کی۔ یعنی رب ارشاد فرماتا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کننا لخاطئین۔ فتح مکہ کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد اسلامی لشکر تھے، ابو سفیان آئے اور ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا پلو ان کی طرف بلند کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاتے ہیں اور جنگ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک قسم کھاتے ہیں کہ میں نے جس قدر مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے میں خرچ کیا ہے، میں اس سے زیادہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید میں خرچ کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی ان کو بھی دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردبار کی مجسم تصویر ہے۔ اسی طریقے سے زید بن ثانہ نامی ایک یہودی تاجر اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا جس کی ادائیگی کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی، آپ کے کپڑے پکڑ کر کھینچا اور اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلایا کہ تم اولاد عبد المطلب کو ٹال مٹول کرنے کی عادت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہیں ماروں گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان و سکون اور مسکراتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، تمہیں اس سے ہٹ کر تمہارے رد عمل کی ضرورت تھی، وہ یہ کہ تم مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں اور تم اس کو سمجھاتے کہ قرض کا مطالبہ بہترین انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں عمر اسے لے جاؤ، اس کا قرض ادا کر دو اور اسے 20 سا کھجور زیادہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے جاتے ہیں اور 20 سا کھجوریں بھی زیادہ دیتے ہیں اور اس کا قرض بھی ادا کر دیتے ہیں۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ عمر آپ مجھے جانتے ہیں، میں یہودیوں کا مشہور عالم ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن ثانہ، تم نے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور جس طرح ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، تمہیں ہرگز اس کا حق نہیں تھا۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں ہاں آپ بالکل درست کہتے ہیں، مجھے اس کا بالکل بھی حق نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی نبوت کی تمام علامتیں جان لی، صرف 2 صفات کی آزمائش باقی تھی۔ ایک یہ کہ اس نبی کا حلم جہالت پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ اس نبی کے ساتھ جیسے جیسے زیادتیاں کی جائے گی ویسے ویسے ان کا حلم، عفو، درگزر اور قوت برداشت میں اضافہ ہوگا۔ اور آج میں نے ان 2 صفات کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ اے عمر آپ گواہ ہو جائے میں اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم و بردباری ہے کہ آپ نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور لوگ آپ کے ماننے والے بن گئے۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔